میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی شو. میرے آج کے پروگرام میں ہم ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ٹاپک رکھ رہے ہیں. ہم نے اپنے ایک کافی دن پہلے پروگرام کیا تھا جس میں میرے ساتھ جو شخصیت موجود تھی وہی پرسنالٹی پاکستان کی ایک بہت ہی زبردست پرسنالٹی ہیں. یہ ان کا نام ہے سلمان رشید صاحب. یہ ہسٹورین ہیں. یہ اپنا یوٹیوب چینل بھی رن کرتے ہیں. ان کے یوٹیوب کا چینل کا نام ہے ایک مسافر کی کہانی اور ٹریولر بہت زبردست ہیں, ہسٹورین ہیں, بہت اعلیٰ ان کے پاس کہانیاں موجود ہیں. ہم نے اس سے پہلے جو بات کی تھی کچھ ہسٹری سے ہی بات کی تھی. آج ہم ہسٹری کے کون سا ایسا چیپٹر کھولیں گے یہ ہم جانیں گے سلمان رشید صاحب سے. تھینک یو سو مچ سلمان رشید صاحب فار جوائننگ مائی شو. تھینک یو, شکریہ آپ کا. سلمان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ نے ایک تو یہ کہ آپ نے خود اپنی جو ٹریولز ہیں, اپنی جو اس طرح کی سٹوریز ہیں زبردست, ان کی اب کہانیاں بیان کرنی شروع کی اپنے یوٹیوب چینل پہ. بلکہ جو سبسکرائبرز ہیں ان سے کہوں گی کہ ضرور ان کا بھی سبسکرائب کیجیے اور ان کا وہ سنیے, دیکھیے. لیکن سلمان صاحب آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کس موضوع پر کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں ہسٹری کا کون سا ایسا چیپٹر ہے جس کے متعلق بتانے لگے؟ جی, سب سے پہلے تو میرے چینل کا نام ہے ایک مسافر کی دنیا. آپ کی کہانی کا تھا ایک مسافر کی جی دنیا. ٹھیک. آج ہم سندھ میں ایک قلعہ ہے رنی کوٹ کا جو بڑا مسٹیریس ہے, جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا یا کم جانتے ہیں, اور یا جو بھی کچھ ہے وہ تھیوریز ہیں صرف. یہ جب میں نے 1980 میں پہلی بار دیکھا تو اس کے کچھ عرصے بعد میں نے لکھنا شروع کیا. اس وقت میں لکھتا نہیں تھا, میں نے 83 میں لکھنا شروع کیا. تو میں نے سب سے پہلی جو چیز لکھی وہ رنی کوٹ کے قلعے کے بارے میں ہی لکھی. یہ رانی کوٹ نہیں ہے, اس کو اب لوگوں نے رانی کوٹ بنانا شروع کر دیا ہے. یہ رنی کوٹ ہے کیونکہ اس کے درمیان سے جو ندی گزرتی ہے اسے رنی کہتے ہیں, تو وہ رنی کوٹ ہو گیا. اور اس کی دیوار اب لوگ بہت مشہور ہے کہ جی وال آف سندھ اس کو کہتے ہیں, کہ جی دیوار چین کی طرح کی لمبی دیوار جا رہی ہے. تو یہ مسٹری ہے کہ یہ کس نے بنایا تھا. وہ میرے دوست بدر ابڑو ہیں سندھ کے مشہور ہسٹورین, وہ ان کا خیال ہے کہ یہ وہ جو نیرون کوٹ تھا جہاں پہ محمد بن قاسم نے سندھی راجپوتوں کے خلاف جنگ کی تھی, یہ وہ جگہ ہے. لیکن وہ جو تھا نا نیرون کوٹ, وہ تو مہران سندھو کو عرب لوگ مہران کہتے تھے دریا کو. وہ جو نیرون کوٹ ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دریائے سندھو کے کنارے پہ تھا, جو کہ آج کل کا حیدرآباد کہلاتا ہے. یہ نیرون کوٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا جو دریا ہے اس میں کشتیاں نہیں آ جا سکتی, جیسا کہ ہمیں عرب جغرافیہ دان بتا رہے تھے کہ جی وہ مہران میں تو کشتیاں آتی تھیں نہرون کوٹ پہ. تو یہ ایک مسٹری ہے. اچھا, اب اگر آپ دیکھیں تو اس کا اگر آپ محیط ناپنا شروع کریں اس کا سرکمفیرنس, تو دیوار چلتی جاتی ہے, اور جہاں پہ پہاڑ, کیونکہ پہاڑوں کے اوپر ہے, کھیرتھر کے پہاڑوں میں, تو جہاں پہ پہاڑ بالکل سیدھے کھڑے ہیں نا, وہاں پہ وہ انہوں نے ڈیفینسو والز کوئی نہیں بنائی ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ اوپر کوئی مورچے 2-4 بنا لیے کچھ فاصلے کے اوپر, کہ اگر کوئی دور سے اس طرف سے حملہ آور ہو رہا ہو وہ ادھر سے داخل تو ہو نہیں سکتا, لیکن وہ دور سے دیکھ لیں اور باقی قلعے کو آگاہ کر دیں کہ جی آ رہے ہیں. تو اس کو اگر آپ دشمن حملہ کرنے آ رہا ہے, ہاں جی, کہ اب دشمن حملے کے لیے آ رہا ہے تو باقی لوگ تیار ہو جائیں کہ وہ جس طرف سے آئے گا پھر وہاں پہ وہ اکٹھے ہو جائیں. اب یہ دیکھیے کہ اس کا جو وہ بنتا ہے نا رقبہ, وہ تقریباً 40 اسکوائر کلومیٹرز بنتا ہے. وہ اگر آپ سارے کی پیمائش کر لیں تو. اچھا, اب یہ آیا کہاں سے؟ ہمیں جو میرے پاس کچھ سکے ہیں, مجھے ڈھونڈنے پڑیں گے, لیکن جو ان میں سب میں سے پرانا سکہ ہے وہ جو سلطان مظفر شاہ تھا گجرات کا, یہ کاٹھیا واڑ والے گجرات کا, اس کے نقل شدہ سکے ہیں. اصلی مظفر کے نہیں ہیں, لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے سندھ کے راجے ہوتے تھے وہ اس کو چونکہ مانتے تھے اپنا بادشاہ یا بڑا, تو وہ نقل کرتے تھے اور مظفر لکھا ہوتا تھا, تو ان سکوں پہ مظفر لکھا ہوا ہے. اور سلطان مظفر ارلی 15th سینچری کا بادشاہ تھا, 1400 کچھ کے اندر وہ اس کی بادشاہی تھی گجرات میں.
تو ایک اس کے سکے ہیں. اور دوسرا جو بہت ہی مسٹیریس سکہ ہے نا وہ مجھے وہاں سے جو ملا تو اس کے اوپر وہ جب یہاں پہ میں نے نوشابہ ہیں لاہور میوزیم کے اندر سکوں کی بڑی ماہر ہیں, ان کو جب میں نے دکھایا بہت سال پہلے کی بات ہے تو دیکھتے ہی کہنے لگی یہ تو ابو سعید مرزا کا سکہ ہے, اور ابو سعید مرزا بابر کا دادا تھا, یعنی وہ 1430 بابر کے دور کا کوائن ہے وہ. بابر کے دادے کے زمانے کا کوائن ہے, بابر کے دادے کا کوائن ہے بلکہ. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ سندھ لوور سندھ میں یہ یعنی جامشورو میں آتا ہے یہ جو قلعہ ہے, اور اپنا بابر کا دادا تو فرغانہ میں ہوتا تھا. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی رستہ تھا جس پہ لوگ آتے جاتے تھے, اور کوئی ٹورسٹ یا کوئی ٹریڈر جو ہے وہ فرغانہ سے آیا, کہاں جا رہا تھا, وہ کہیں جا رہا تھا کہ اس سے ایک سکہ ادھر ادھر ہو گیا. اچھا اب اس قلعے کے اندر جو ہے نا جی 2 چھوٹے قلعے مزید ہیں, ایک کو میری کہتے ہیں اور دوسرا پہاڑی کے بالکل چوٹی پہ ہے اس کو شیر گڑھ کہتے ہیں. یہ جو سکے مجھے ملے ہیں نا, خاص طور پہ یہ جو ابو سعید مرزا کا سکہ ہے یہ میری کے پاس سے ملا ہے, وہ جو سینٹرل قلعہ ہے اس کا. اب ٹالپوروں کی حکومت جو ٹالپور جو سندھ کے بادشاہ رہے ہیں وہ 1784 سے لے کے 1883 تک رہی. پھر انگریزوں نے ان کو وہ شکست دے کے تو سندھ کے اوپر قبضہ کر لیا. ٹالپوروں کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ قلعہ ہم نے بنایا تھا, لیکن ٹالپور یہ جو بیچاروں کو تھوڑے سے 70 سال ہی ملے نا لگ بھگ, اس میں یہ اتنا بڑا قلعہ نہیں بن سکتا تھا. اور اگر اس قلعے کی آپ دیواریں دیکھیں نا تو جہاں پہ ڈکے ہو رہی ہیں وہ گر رہی ہیں, ان کے باہر کے پتھر جو ہیں لگے ہوئے وہ گر رہے ہیں, آپ کو 6-7 لیئرز مرمت کی اندر نظر آتی ہیں. یعنی یہ سال ہا سال سے تھا اور بنا ہوا تھا, اور لوگ آتے گئے, قلعہ مرمت ہوتا رہا. پھر حتیٰ کہ کسی نے وہ میری کا قلعہ بھی سینٹرل بنا دیا, اور جب ٹالپوروں کا زمانہ آیا تو وہ جو شیر گڑھ ہے اوپر والا وہ ٹالپوروں نے ضرور بنایا تھا. اچھا ہسٹری میں اس کا کوئی ذکر نہیں آتا. آپ جتنا مرضی کھینچ تان کے اس کو کرنے کی کوشش کریں نا کہ جی یہ اس میں فلاں جگہ یہ بن جاتا ہے وہ بن جاتا ہے, یہ نہیں بن سکتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں سلمان صاحب کہ رنی فورٹ جو ہے اس کا کوئی ہسٹری میں کوئی نام نہیں ہے, ذکر نہیں ہے. صرف ایک بار, ایک تو الیگزینڈر برنز جو کہ 1822-23 کے اندر وہاں سے ٹھٹھا سے کشتی میں بیٹھا تھا دریائے سندھ کے اوپر اور لاہور تک پہنچا تھا. سندھ سے وہ آیا چناب میں, چناب سے آیا لاہور میں اور راوی میں, اور لاہور پہنچا. مہاراجہ رنجیت سنگھ کے لیے گھوڑوں اور بگی کا تحفہ برطانیہ سے لے کر آیا, لیکن اصل میں تو وہ تحفہ لے کے نہیں جا رہا تھا, وہ تو ڈرامے بازی تھی. اصل میں تو وہ میپنگ کر رہا تھا, وہ دیکھ رہا تھا کہ سندھ میں کشتیاں کس قسم کی چل سکتی ہیں, اگر انگریزوں کو آنا پڑے تو انہیں کس قسم کی کشتیوں کی ضرورت پڑے گی. تو وہ تو یہ کر رہا تھا. تو پہلے وہ سب سے جو ذکر آتا ہے وہ 1800 اس کی جو کتاب ہے 1822 کے سفر کے اوپر الیگزینڈر برنز کی, اس میں اس نے کہا کہ جی ایک قلعہ ہے یہاں سے کچھ میل دور, ایکچولی اس نے کہا یہاں سے 7 میل دور, جبکہ وہ 20 میل ہے وہاں سے. سن جو کہ جی ایم سید صاحب کا گاؤں تھا وہاں پہ وہ لنگر انداز ہوا تھا, اور اس نے کہا یہاں سے 7 میل پرے پہاڑوں میں ایک قلعہ ہے, لیکن وہ غلط کر دیا اس نے. اور میں بھی یہی بات پڑھ کے 7 میل گئے تو گھنٹے کی مار ہے, وہ گئے اور یہ آئے تو وہ 20 میل ہے وہاں سے اس کی جو ایسٹرن والز ہیں. تو پہلا ذکر ہمیں الیگزینڈر برنز سے ملتا ہے. اس کے بعد جو ذکر ہے وہ جب 1883 میں انگریزوں نے ٹالپوروں کو شکست دی تو جو میرپور خاص والے سردار تھے ٹالپور, وہ اپنے خزانے اور بیوی بچوں کے ساتھ یہاں پہ رنی کوٹ میں آ کے کچھ دن رکے, لیکن پھر یہاں پہ بھی وہ ٹھہر نہ سکے کیونکہ انگریزوں کا زور تھا. تو یہ 2 ذکر ہمیں رنی کوٹ کے ملتے ہیں اور کوئی نہیں ملتا. اور وہ مسٹری جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا اٹ ڈیپنز,
اور زیادہ گہری ہو جاتی ہے کہ یار یہ اتنا بڑا قلعہ یہ بنایا تو کس نے بنایا. میرا تو اچھا سلمان صاحب، اگر ہم اس پہ دیکھیں، اور دنیا میں کئی ایسی پلیسز ہیں جن کے بارے میں کچھ اس طرح کے کانسیپٹس ہیں، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیرامڈس ایجپٹ میں جو ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ آخر یہ اس دور میں کہ جب ایسی کوئی مشینری نہیں تھی، کس نے بنا کے کھڑے کر دیے، کس نے رکھ دیے. اسی طریقے سے اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو کچھ مندر ایسے ہیں، ایک تو ایلورا کے جو کیوز ہیں، ایلورا کیوز، ان کے بارے میں وہاں پہ جو کہا جاتا ہے. تو کیا کہیں گے آپ؟ بتائیے اس بارے میں کچھ تفصیل کہ یہ کیوں پھر کیسے بنتی ہیں یہ چیزیں. دیکھیں یہ تو اب اگر آپ پیرامڈس کی بات کرتی ہیں تو وہ تو اب سائنسدان بتا رہے ہیں نا کہ وہ کس طرح انہوں نے ایکچولی مشینری ہی بنائی ہوئی تھی، چاہے لکڑی کی یا کروڈ قسم کے لوہے کی تھی، لیکن وہ پتھر وہ بلاکس اٹھانے کے لیے ان کے پاس اکوپمنٹ تھا اور مین پاور تھی. اور یہ ایلورا اور اجنتا کے جو غار ہیں یہ تو ماسٹر پیس ہیں آرٹ کے. یہ ہم جو یہاں ہمارے انڈیا کے اندر یہ جو اپنے سب کانٹیننٹ کے اندر کوئی ہم ایسے ماٹھے تو نہیں تھے پہلے، ہم تو بہت بڑے آرٹسٹ ہوا کرتے تھے. ہم نے موئنجو دڑو جیسے شہر آباد کیے ہوئے تھے، اور ہم ٹیکسلا ہمارے پاس تھا کہ جہاں پہ چوری چکاری کا کسی کو نہیں پتا تھا، اور لوگ گھروں سے نکل جاتے تھے تو گھروں کے دروازے تالے نہیں لگایا کرتے تھے. گریکس لکھ رہے ہیں، میں نہیں لکھ رہا، گریکس ہمیں یہ باتیں بتا رہے ہیں. تو یہ تو بڑا کمال کا سب کانٹیننٹ تھا، یہ بعد میں ہم بگڑ گئے. تو یہ چیز آپ ایلورا کیوز میں گئے میں؟ نہیں، میں نہیں گیا ہوا بدقسمتی سے. تو اچھا رنی کوٹ کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آج سے کوئی، اور یہ بنا پرانا ہے. ہاں یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس میں جو اس کا ایسٹرن گیٹ ہے نا، وہ چونکہ سن جو گاؤں ہے جی ایم سید صاحب کا گاؤں ہے، وہ تو فوت ہو گئے، لیکن وہ چونکہ اس کا ڈائریکشن وہ ہے نا جی ایم سید صاحب کے گاؤں سن کی طرف، تو اسے سن دروازہ کہتے ہیں. سن دروازے پہ واضح پل کے آثار ہیں، اور وہ پل ایسا تھا کہ جس میں بریک واٹر بھی بنایا ہوا تھا کہ اگر یہ رنی ندی میں پانی بہت زیادہ ہے تو وہ بانس کے ڈنڈے دے کے پانی کی رفتار کو روک سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت بنا تھا پہلی بار یہ قلعہ جب بارشیں زیادہ ہوا کرتی تھی اور رنی ریور کے اندر پانی آ جایا کرتا تھا زیادہ. 1987 میں آپ کو بتاؤں کہ 15 فٹ چڑھ گئی تھی ندی 1987 میں، جب میں بہت جایا کرتا تھا رنی کوٹ. میں وہ سیلاب کے دن میں تو نہیں جا سکا، لیکن اس کے فوراً بعد گیا تھا اور میں نے دیکھا تھا. تو یہ سندھ میں جو پریسپیٹیشن ہے، بارش کا کم ہونا، یہ تقریباً کوئی 1700-1800 سال پہلے کم ہونا شروع ہوا. پہلے یہاں پہ ریزنیبل قسم کی بارشیں ہوا کرتی تھی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ 1700-1800 سال پہلے کسی نے بنایا تھا، اور چونکہ وہ سیلاب آتے تھے تو انہوں نے وہ بھی اس میں پل بھی بنایا اور بریک واٹر کی گنجائش بھی رکھی. اور پھر وہ جب بارشیں کم بھی ہو گئیں تو جو ایک چیز بن گئی تھی وہ عادتاً جب اس کو رینوویٹ یا ریسٹور کرتے تھے تو عادتاً وہ بناتے چلے گئے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بارش تو اب ہوتی ہی نہیں ہے اتنی کہ کبھی اس کی پل اوپر کا لکڑی کا تھا چونکہ، تو وہ جب ایک بار ختم ہو گیا. لیکن جو اس کے پلرز تھے تو وہ آخر تک بناتے رہے کہ جو پہلے دیکھا ہوا تھا انہوں نے اسی کو مرمت کرتے رہے. یعنی وہ مکھی پہ مکھی مارتے گئے، بالکل نئی چیزیں انہوں نے اب یہ نہیں کیا کہ جی ہن بارشاں رک گئی ہیں اب ہاڑی لوڑ کائی نہ آئے، انہوں نے کر کے پھر بھی بنایا اس کو. صاحب آپ نے یہ جو فورٹ دراوڑ ہے اس کے بارے میں بھی بہت ایک تو ہیوج لگتا ہے دیکھنے میں، تو یہاں پہ آپ نے وزٹ کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ، بتانا چاہیں؟ ایک تو یہ ہمارے یہاں جہالت جو سرکار پھیلاتی ہے نا جی، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. وہ دراوڑ لکھ دیا ہے ادھر مائل سٹونز کے اوپر، اصل میں نام ہے ڈراور. ڈیرا راول سے بگڑ کے ڈراور ہوا ہے. اور راول دیوراج ایک شہزادہ تھا جس نے یہ یہ قلعہ بنایا تھا کوئی 10ویں صدی کے اندر. اور کہانی ایک بڑی ایک ٹروپ ہے جو کہ انگلینڈ میں بھی پایا جاتا ہے
اسکاٹ لینڈ میں کی ایک کہانی ہے, میں نے کہیں نوٹ کیا ہوا ہے کہ وہ کس کی کہانی ہے, وہاں بھی ایک شہزادے کی کہانی ہے کہ اس کو اس کے سسر نے یا کسی یا چاچے ماچے نے وہ دیا ایک بھینس کی کھال, گائے کی کھال, اور اسے کہا کہ جتنی یہ کھال کے نیچے زمین آتی ہے اس کے اوپر تم اپنا قلعہ بنا لو. تو اس نے کیا کیا کہ اس کی پتلی پتلی ودریاں کاٹیں اور وہ اتنی بڑی زمین کے اوپر وہ پھیلا دی, پتلی پتلی پٹیاں کاٹ کے نا وہ زمین پہ اس نے ایسے اس کا دائرہ بنا لیا, اور اس نے کہا کہ یہ کیا تم نے کیا؟ اس نے کہا آپ نے ہی تو کہا تھا جتنی یہ اس کے اندر آئے زمین وہ تم لے لینا, تو یہ میں نے زمین لے لی. تو راجا یہ راول دیوراج کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس نے بھی ایسا ہی کام کیا کہ اس کے سسر نے ڈرتے ہوئے کہ یہ بہت ایمبیشس ہے, یہ کچھ کام کرے گا, تو اسے کہا کہ یہ کھال کے نیچے جتنی زمین آتی ہے اتنی تیری. اس نے بھی وہی بدریاں کاٹ کے نا تو وہ زمین قبضہ کر لیا اور اپنا قلعہ بنا لیا. اور پھر یہ تو راجپوتوں کے پاس تھا. 1733 کے اندر عباسیوں کا, یہ جو بہاولپور کا عباسی خاندان ہے, ان کا جب زور بڑھا تو ان کے جو تھے پہلے سردار, شاید مبارک خان تھے, مجھے صحیح آف ہینڈ یاد نہیں ہے, مبارک خان ہی تھے. انہوں نے پھر یہ راول اکھی سنگھ اور ایک اور تھا, اس سے لڑائی کر کے تو یہ قلعہ چھین لیا ان سے. اور یہاں کے بارے میں ایک میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ بڑا مشہور ہے کہ یعنی جو شہزادہ راول تھا اس سے یہ چھین لیا انہوں نے, نہیں یعنی قبضہ کر لیا. وہ دیکھیں, وہ جو راول دیوراج تھا وہ تو 10ویں صدی میں تھا, 950 کے لگ بھگ اس نے یہ قلعہ بنایا. یہ اس کی اولادوں میں سے ہوں گے یا بہرحال اسی میں سے. راول اکھی سنگھ تھا وہاں کا بادشاہ. 1733 میں کتنے 100 سال گزر گئے تھے, 700-800 سال گزر چکے ہوئے تھے. ہاں, تو اس سے عباسیوں نے یہ قلعہ چھینا. اور مشہور یہ ہے کہ عباسیوں کے وہاں پہ روایت بھی ابھی تک ہے کہ جی الیگزینڈر نے اپنا خزانہ یہاں پہ چھپایا تھا, کہ جب وہ سیول میں تھا تو اس نے ایک اپنے جنرل کو کہا کہ یہ لے جاؤ اور یہاں سے اتنے دن کی مسافت کے اوپر نارتھ ایسٹ کی طرف جاؤ گے تو ایک قلعہ ہے ریگستان میں, ریگستان ہے وہاں پہ تم نے یہ رکھنا ہے. وہاں تو یہ قلعہ, اس قلعے کی جگہ پہ تبھی راول دیوراج نے یہاں پہ یہ بھی بنایا ہوگا شاید. لیکن اگر کوئی خزانہ تھا نا تو 16ویں صدی کے اندر جب یہ ارغونوں نے حملے کرنے شروع کیے سندھ کے اوپر, نہیں 15ویں صدی کے اندر 1480s کے اندر, تو شاہ بیگ ارغون نے دلاور کا, وہ انہوں نے ڈراور تو نہیں کہا کیونکہ ان کے پاس ڈال نہیں ہے, تو وہ دلاور بنا دیا اس نے نام. اس نے کہا کہ وہ ریگستان میں جو دلاور کا قلعہ ہے وہ اس وقت لنگاہ جو راجپوت ہیں ان کے پاس تھا, لنگاہوں کے پاس. تو انہوں نے لنگاہوں کو شکست دے کے بقول وہ بیگلار نامے میں, یا جو ارغونوں کی ایک تاریخ ہے, اب مجھے یہ نہیں یاد کہ بیگلار نامے میں ہے کہ ترخان نامے میں, بہرحال کسی ایک میں ہے کہ وہ شاہ بیگ ارغون نے جو ہے نا یہاں سے الیگزینڈر کا خزانہ یا کوئی ایک خزانہ نکال لیا. تو اگر اب بیچارے عباسی خزانے کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں نہیں ملنے کا, تو خزانہ نہیں نکلے گا. اچھا سلمان صاحب, یہ بھی تو ایک بات کہی جاتی کہ وہاں پہ ایک اسی طریقے سے خزانہ ہے. ایک تو آپ نے جو بات کی کہ وہ راول کو جب یہ کہا گیا تو اس نے کہا کہ اس نے بڑی انٹیلیجنس دکھائی اور اس نے جو سکن تھی اس کو باریک باریک کاٹ کے اور پورے اس میں پھیلا دیا, تو ظاہر سکن جو ہے وہ بہت دور تک چلی گئی, تو اتنا بڑا ایریا اس کو مل گیا. لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جو یہاں پہ خزانہ موجود ہے اس کے اوپر کوئی کالا ناگ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ تو اس طرح کی خزانوں پہ اکثر یہ چیز ہم سنتے ہیں. ایسا ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, ناگ کو کیا, ناگ نے سونا کھانا ہے؟ یہ ناگ شاگ والی ہم نے ایسی داستانیں بنائی ہوئی ہیں. اب دیکھیے اس میں آپ کے ڈراور میں وہ بھی ہے, تہ خانے بھی ہیں, تو اگر وہاں پہ وہ استعمال میں نہیں ہے تو سانپ وہاں پہ آ جائیں گے. اب یہ کہنا کہ جی وہ سانپ بیٹھا ہوا ہے یا وہ کسی گناہ گار آدمی کی قبر کھودی, جی سب پہ سپ بیٹھے ہوئے سی ہوتے, تو یہ سب داستانیں ہیں, کسی نے نہیں دیکھا ہوتا. اگر آپ اس سے کسی سے پوچھیں, کہتا ہے میرے مامے نے دیکھا ہے, اور ماما مر چکا ہوتا ہے عموماً, جس مامے نے دیکھا ہوتا ہے نا وہ مر چکا ہوتا ہے.
تو کانفرمیشن آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی. تو یہ ناگنو کوئی نہیں خزانوں پہ بیٹھتے, اگر ہے تو وہاں ہے نہیں. وہ عباسی عثمان عباسی کے چھوٹے بھائی کا نام میں بھول رہا ہوں, چنکی کہتے تھے. اب وہ ناراض ہو جائے گا یہ سن کے, کیونکہ اس کی آنکھیں ذرا چینیوں کی طرح کی تھیں. تو اس نے جو مجھے داستان سنائی تھی, یہ کوئی آج سے 30-35 سال پہلے, اس نے کہا کہ جی وہ کسی بھی ایک جس عباسی کی سرداری منظور ہوگی نا اوپر, تو اس کو خواب میں ایک سنہری مکڑی دکھائی دے گی جو اس کو خزانے کی ایگزیکٹ جگہ بتائے گی. تو وہ خزانہ حاصل کرے گا, اور پھر وہ نہ صرف عباسیوں پہ سرداری کرے گا بلکہ پورے ملک پہ کرے گا سرداری. اچھا, یہ داستان. تو بس یہ والی ہے. اور وہ سونے سے بھری ہوئی دیگیں جو ہیں وہ دبی ہوئی ملتی ہیں, آج تک کبھی کسی کو ملی نہیں, لیکن ہم نے سنا بہت ہے. پتہ نہیں وہ کہاں گئیں جو مغلز نے جو اس سے پہلے جو ہے راجپوت تھے جنہوں نے دبائی تھی, آج تک وہ سونے سے بھری ہوئی دیگیں کسی کو ملی نہیں سر. ایک کہانی تو میری جو کتاب ہے مٹھی وسپرز ان دا سینڈ, اس کے اندر ایک ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی ہے 71 کی جنگ, اب آف ہینڈ مجھے یاد نہیں, مجھے اپنی کتاب دوبارہ دیکھنی پڑے گی. تو کوئی جو بیوپاری امیر ہندو فیملی تھی, انہوں نے دیکھا کہ خطرہ ہے تو وہ جا رہے تھے. تو انہوں نے جو کہ اپنے جتنا بھی مال دولت تھا ایک سلیمت نامی عورت کو, اپنے ہی گاؤں کی ایک سلیمت نامی عورت کو دے دیا. مجھے گاؤں کا نام بھی بھول گیا. میرے بڑا پیارا دوست ہے اشوک بختانی, ڈاکٹر ہے, مٹھی میں رہتا ہے. یہ اس نے مجھے داستان سنائی تھی اور کہتا ہے میں سلیمت کو ملا ہوا ہوں. تو وہ دے کے چلے گئے, اور 20 سال 25 سال گزر گئے, وہ پھر کبھی آئے. سلیمت جو وہ دے کے گئے تھے, وہ دیکھیے سلیمت کتنی پکی. بندے ایسے بھی ہوتے ہیں. سلیمت نے وہ پورا کا پورا جو کچھ تھا سوٹ کیس میں تھا یا پوٹلیوں میں تھا, وہ ان کے حوالے کے جی چیک کر لو, یہی تھا. اور مطلب وہ بالکل اس میں کوئی خیانت نہیں کی. وہ بڑی کمال کی عورت تھی. تو خزانے بھی ملتے ہیں. وہ خزانے اس طرح کہ میں بھی ڈھونڈا کرتا تھا ایک زمانے میں خزانے. اور ایک ہمارے دوست نے مجھے سوئی, یہ جہاں سے گیس نکلتی ہے, مجھے سوئی لے گئے کہ ان کے ایک دوست ہیں اقبال بگٹی, بلوچستان میں. تو ان کے ایک دوست ہیں اقبال بگٹی, وہ کھوج میں ہیں, انہوں نے ایک جگہ ڈھونڈی ہوئی ہے. تو ہم وہاں پہ گئے. تو وہ میں نے کچھ ایک جگہ کہیں پڑھا تھا کہ جی وہ جب میر چاکر خان رند وہاں سے لڑ کے لاشاریوں میں ادھر سے مکران سے جب ادھر کو آئے, تو وہ کیا کرتے تھے کہ پہاڑ میں ایک کھو بناتے تھے, اس میں اپنی دولت ڈالتے تھے جو چھپانی ہوتی تھی, اور اوپر سے ایک پتھر کسی ایک سلوشن کے ساتھ کوئی پتہ نہیں کیا چیزیں پکا کے وہ بنایا کرتے تھے, وہ لگا کے وہ پتھر اوپر ڈھک دیتے تھے, وہ بند ہو جاتا تھا پکا. اور یہ مجھے کلات میں ایک صاحب نے کہا بھی کہ ادھر سے تم جوہان کی طرف چلے جاؤ تو رستے میں تمہیں جگہ جگہ پہاڑ نظر آئیں گے اس طرح کے, جہاں کہ کوئی پتہ لگے گا کہ اس طرح کا کام ہے. اور تم دیکھو گے کہ وہ پہاڑ جلے بھی ہوئے ہیں, کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس کو تپش دیں گے نا, آگ دیں گے, تو وہ جو لگا ہوا پتھر ہے جو کارک لگایا ہوا ہے وہ گر جائے گا. تو لوگ کوشش بھی کرتے ہیں. اور ایک ہمارے دوست یہ اقبال بگٹی صاحب کے ایک جاننے والے نے ایک قبرستان میں سے ایک ہانڈی نکالی تھی سکوں کی. تو وہ اور اس میں یہ تھا کہ ہماری جو مسلمانوں کی قبریں ہوتی ہیں وہ پرانے کوائنس تھے, اور وہ یکا یک میری طرح کا بیچارہ غریب آدمی تھا, یکا یک امیر ہو گیا تھا, 2-3 ٹرک خرید لیے. اور یہ بات ہے 1970s کی, لیٹ 70s کی. سر امیر ہو کے بھی ٹرک خریدے اس نے, ٹرک خرید کے ٹرک چلا لیے اور بس سیٹ بن کے بیٹھ گیا. اوکے. اب پتہ نہیں اقبال بگٹی صاحب دنیا میں ہیں کہ نہیں ہیں. اور میرا دوست جو ہے اپنا اکرام قریشی, وہ تو کراچی میں ہے, وہ مجھے لے کے گیا تھا. اقبال بگٹی صاحب کے ساتھ اس کی دوستی تھی. بگٹی صاحب کا نام میں غلط نہ کر رہا ہوں تو یہی تھا. تو وہ ہم بھی خزانہ ڈھونڈنے گئے تھے, پر ساٹھی دے نام
میں نے تو انہیں کہا تھا، میں نے کہا جی مال دولت آپ لے لیجیے گا، وہ کوئی ہانڈیاں شانڈیاں جو نکلیں گی، کوئی پرانے ہتھیار اسلحہ، وہ آپ مجھے دے دیجیے گا. انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ بات کوئی نہیں بنی. سر بس آپ کو اچھا جو ہے سلمان صاحب، کسی خزانے کی کیا ضرورت ہے دولت وولت کی؟ آپ کے پاس جو تعلیم کی، جو علم کی دولت ہے، اور جو آپ کے پاس ایک خزانے ہیں ہسٹری کے، وہی کافی ہیں. جی بس اسی لیے جی چھوڑ دیا تو ڈھونڈنا. تھینک یو سو مچ سلمان صاحب، بہت ہی مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے، اور گڈ لک ٹو یور یوٹیوب چینل. اور ہم جو ہے اسی طرح ایک مسافر کی داستان جو ہے اس کی داستانیں سنتے رہیں گے. اگر میں نے غلط نہیں بولا نام تو اب ایک مسافر کی دنیا. ایک مسافر کی دنیا. پہلے میں نے کہا کہانی، پھر میں نے کہا داستان. مجھے لگتا ہے میں کہانی اور داستان پہ کہیں اٹکی ہوئی ہوں. تو چلیے، ایک مسافر کی دنیا. تھینک یو سو مچ سلمان رشید صاحب، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ عالیہ آپ کا.